قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے تضرع اور ان کے اندر خشیت کا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب قرآن ہی میں ان کی جو رہبانیت کا تصور ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خود سے انہوں نے پیدا کر لیا تھا۔ تو ایک طرف جو ہے وہ ان کے تضرع، خشیت، رجوع اللہ کی تعریف تحسین ہے، اور دوسری طرف رہبانیت کے اوپر وہ ہے، تو رہبانیت کے نتیجے میں تو اللہ کے قریب ہوئے تھے، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے اور یہاں تنقید ہو رہی ہے۔ بڑی عمدہ تعلیم ہے یہ، اسی تعلیم پر ہمارے دین کی بنیادیں قائم ہیں۔ یعنی کسی انسان کی نیت کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس نے کس چیز کو اپنا مقصد بنایا۔ خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی، اللہ کو خوش کرنا پیش نظر تھا، یہی تو دین ہے، یہی معرفت ہے، یہی حق ہے۔ ہمارے ہاں کتنے صوفیہ ہیں جن کی آراء پر ہم تنقیدیں کرتے ہیں، جنہوں نے جو فلسفہ پیش کیا ہے اس کو ہم شدید ہدف تنقید بناتے ہیں، لیکن ان کی للہیت، ان کا خلوص، اللہ سے ان کا تعلق، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ان کی جدوجہد، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جو کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ بہت سے مسیحیوں کا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ لوگوں کی نیت اور ان کے محرکات یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں تک محدود رہیے جہاں تک قرآن نے تبصرہ کیا کہ یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی، اللہ نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن پھر اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی دین میں رائے قائم کرتے وقت بہت اطمینان کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ آپ اپنے لیے کوئی چیز اگر ایجاد کر لیں گے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس پر بھی پکڑے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ کو کہا کنتم تختانون انفسکم، روزے میں یہی فرمایا ہے۔ یعنی جو آپ کی رائے ہے دیانتداری سے قائم کیجئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ قائم کیجئے، غلط ہوئی تب بھی اجر مل جائے گا، لیکن یہ کہ اپنے ساتھ خیانت کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ تعبیر اختیار کی ہے سورہ بقرہ میں، کنتم تختانون انفسکم، اپنے نفس کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی دیانتداری سے آراء قائم۔ میں تو جو لوگ آپ کے ہاں بہت زیادہ متون ہیں ان کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو غلطی کیسے لگی ہوگی، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ غلطی کے اگر اسباب، محرکات آپ کے سامنے موجود ہیں تو کسی آدمی کو فریب کار قرار دینا، کسی آدمی کو دجال قرار دینا، کسی آدمی کو اپنے باطن میں غلطی کرنے والا یا منافق قرار دینا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کے قول و فعل کا جائزہ لوں، اور وہ جائزہ لینے کے لیے بھی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس وقت جب کہ اس میں کوئی ایسی غلطی ہو جو دین پر یا دنیا کے کسی بڑے معاملے پر اثر انداز ہو رہی ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے، وہ جواب دہی کر لے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالوں؟